السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شاہد لنڈ کی جانب سے جو تحریک انصاف جوائن کرنے اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس حوالے سے جو ویورز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں یہ بھی اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس کے علاوہ شاہد لنڈ کی جانب سے اپنی جو صورتحال ہے بتائی گئی ہے کہ وہ ڈکیت کیسے بنے اور ان کا نام ڈاکو میں کیسے آیا، اور 1 کروڑ جو حکومت کی جانب سے ان کے سر کی قیمت لگائی گئی وہ کس وجہ سے لگائی گئی۔ ظریف، جیسے کہ شاہد لنڈ کی ویڈیوز آ رہی ہیں مختلف وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے انٹرویو دے رہے ہیں، تو اپنے انٹرویو میں انہوں نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوئے اور جو قانونی نظام تھا پاکستان کا ان سے نا امید ہونے کے بعد وہ ڈاکو بنے۔ اس پر ذرا تفصیلی طور پہ ذرا بتائیے گا۔ آپ بہت شکریہ رانا عثمان۔ جو ہے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ کچے میں جو ہے جب سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئی تو سب سے زیادہ جو مشہور جو شخصیت تھی ڈاکوؤں میں وہ شاہد لنڈ تھے، اور وہ ویڈیو تھی جس میں وہ ہمیں آج بھی یاد ہے، وہ اپنے ساتھ یار محمد لنڈ کو اس سے بٹھایا ہوا ہے اور بتا رہا ہوا، یہ 2-3 سال پرانی ویڈیو ہے، تو وہ بھی لوگوں نے وائرل کر دی، لوگوں نے جعلی اکاؤنٹ بنا کے جس میں انہوں نے کہا کہ جی شاید لنڈ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ان کے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے تو ابھی 150 فالوور ہیں، لیکن ابھی جو ان کا ریل اکاؤنٹ میں تو خیر کافی ان کے فالوور ہو گئے۔ برحال جو ہے وہ شاید لنڈ سے ہماری بھی بات چیت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہم ان کا انٹرویو جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ اس وقت ہماری جو ان سے بات ہوئی یا سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے لوگوں سے جو بات کی، انہوں نے اس میں اپنی کہانی سنائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈاکو اس طرح نہیں بنا، سماجی جو ناانصافی ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی کہ میرے بھائی اور ماموں کو قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جب ان کو قتل کر دیا، ان کے رشتہ داروں کو جب قتل کر دیا، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف کے لیے تھانوں میں گئے، عدالتوں میں گئے، عدالتی نظام کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کہتے ہیں کہ تھانوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ پولیس والوں کی جانب سے برے جو سلوک ہے پنجاب پولیس کی طرف سے جو ہوتا ہے رجحان میں، یا پورے پنجاب کی بات کر لوں، انتہائی برے رویے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آیا گیا۔ کہتے ہیں جب ہم تھانے کچہری جاتے تھے تو کبھی وکیل 10,000 مانگتے تھے، کبھی 20,000، ایک ہی کام کے لیے بار بار پیسے مانگتے تھے، اور انتہائی وہ کہہ رہے تھے یار کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس اپنی روزی نہ ہو، انصاف کے اصول کے لیے جب وہ اپنے پیاروں کے قتل پہ نکلا ہو، تو کہتے ہیں مجبوراً میں نے پھر جو ہے ہتھیار اٹھائے۔ اور شاید لنڈ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں نے 60,000 روپے میں نے دیا، شاید کوئی صحافی ہوگا مقامی جس کو ان کا نام تو وہ نہیں بتا رہے، پھر انہوں نے بتاتے ہیں کہ میں نے ایک انٹرویو کے اندر جو ہے بندے کو پھر 30,000 دیا، ایک انٹرویو میں 20,000 دیا، تو وہ نام تو نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں یار کہ ان بیچاروں کی بھی روٹی روزی ہے صحافیوں کی۔ تو حساب لگائے یہ ہماری صحافت کیسی فیلڈ ہے، یہ کچے کے ڈاکوؤں سے بھی انہوں نے پیسے لیے جی۔ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو مغوی بنا کے پیسے لیتے ہیں، اور صحافی ان سے پیسے لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو شاید لنڈ جو ہے انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی رہیں، کس طرح جو ہے انہوں نے پوری سٹوری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیار، اب انہوں نے یہ کہا، ان کا کہنا تھا کہ ریاست ہم چاہتے ہیں کہ ریاست ہمیں پروٹیکٹ دے، ہم اپنا سارا اسلحہ ریاست کو دے دیں، ہم شریف بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اور لیکن شاید لنڈ نے یہ بھی انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ یار میں تو شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو وڈیرے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وہی جو ہم بات کرتے تھے کہ ان کے پیچھے جو ڈاکو ہیں، چاہے وہ سندھ کی طرف ہیں یا پنجاب کی طرف ہیں، ان ڈاکوؤں کو جو سرپرستی حاصل ہے وہ وڈیروں کی حاصل ہے، سیاسی لوگوں کی حاصل ہے۔ بالکل یار ظریف، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو سرپرستی حاصل ہے، ان کو بالکل سرپرستی بھی حاصل ہے، اور بہت سے ڈاکو جس میں بتایا زیادہ تر جو ہے ایسے لوگ ہیں جو مجبوری کے تحت، دیکھیں پاکستان کے قانونی نظام کی وجہ سے اور عدالتی نظام میں جو ٹائم لگتا ہے، جو لوگ خوار ہوتے ہیں، جو پیسہ لگتا ہے، اپنا ایک طرف انسان اپنا پیارا بھی کھو دیتا ہے اگر اس طرح قتل کی کسی کے ساتھ واردات ہوتی ہے، دوسری طرف آپ کا عدالتی نظام جو زندہ بچ جاتا ہے ان کو بھی مار دیتے ہیں، کیونکہ کیس لڑتے لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ 2 روز قبل گجرانوالہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ہی گھر کے سوئے ہوئے 4 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ دیکھیں قتل کیسے کیا گیا، اور یہ بالکل وہ علاقہ ہے جو گجرانوالہ کینٹ سے آپ سمجھ لیں کہ 100 فٹ دور ہوگا، 100 فٹ گجرانوالہ گیریزن کے گیٹ سے 100 فٹ دور گھر میں
नामालूम मुलजिमान आए, बआसानी घर की दीवार टापी, अंदर से एक मुलजिम ने दरवाज़ा खोला और अंदर सोए हुए जिन लड़के, उनमें से एक लड़के की रोज़ कबल जो है वो 2 रोज़ बाद शादी थी, उन सब लड़कों को कत्ल किया, गोलियां मारी सोए हुओं को, और उधर ही उन सब की डेथ हो गई। देखिए कितना बड़ा वाक़या है। अब मुलजिमान देखें, इतनी दीदा दलेरी हो गई है कि लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ना उनको सिक्योरिटी फोर्सेस का डर है, ना उनको पुलिस का डर है। ये वजह अगर इसकी बैक पे चले जाएं तो किसी ना किसी वजह से कैसी दुश्मनी थी कि लोगों को आके कत्ल कर दिया। इसी तरह ये डाकू जो हैं, ये डाकू भी जैसे आपने बताया कि इनके रिश्तेदारों को कत्ल किया गया, उसके बाद उसने बताया कि वो अदालत पे भरोसा करके, कानूनी निज़ाम पर भरोसा करके गए, साफ़ियों ने भी पैसे लिए, वकला ने भी पैसे लिए, उसके बाद जो जो लोग उनको मिलते होंगे, जैसे आप देखते हैं अदालतों में रोज़ाना, तो जो जिसका दाव लगता है वो कहते हैं ना कि मुर्दों को भी नोचा जाता है कि किसी तरीके से हम इससे पैसे ले लें, मजलूम हो, बदमाश हो, जो मर्ज़ी हो, कोशिश की जाती है कि किसी तरह इनसे पैसे ले लिए जाए। इस वजह से ये सूरत हाल बनती है कि लोग फिर आखिर में दहशतगर्द बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, या फिर नशे के आदी बन जाते हैं मजबूरियों में, कि आपको जब इंसाफ नहीं मिलता आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप डिप्रेशन में जब जाते हैं तो कोई भी गलत रास्ता जो है चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कि आपने वाक़या सुनाया कि शाहिद लुंड ने अपने भाई और मामू का बदला लेने के लिए अदालतों की तरफ गए, लेकिन अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया, उसके बाद वो डाकू बन गए। इस तरह की बहुत सी स्टोरी हैं, और आप देख लें कि ये ना सिर्फ कई ख़ानदान, पंजाब KPK, इसमें कई ख़ानदान जो हैं वो इसी तरह लड़ाइयों में मारे जाते हैं। आप देख रहे दूसरी तरफ लाहौर में जो सूरत हाल बनी हुई है, टीपू ट्रक्का वाला, पूरे ख़ानदान जो हैं वो कई दहाइयों से आपस में लड़ रहे हैं, और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन अभी भी सिर्फ क्यों, कानूनी निज़ाम की जानिब से इंसाफ बर वक्त ना मिलने पर उनकी ये सूरत हाल हो रही है कि लोगों के ख़ानदान कत्ल होते जा रहे हैं। तो यही सूरत हाल मेरी तो ज़हन यही बताता है कि सिर्फ सबसे बड़ा मसला ये है कानून की अमलदारी नहीं है, और पाकिस्तान का बोसीदा कानूनी निज़ाम जो है वो इसका ज़िम्मेदार है। और शाहिद लुंड ने जो है वो ये भी कहा है कि वो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दीवाने हैं जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया। अब वो पकड़े जाएंगे। शहबाज गिल ने भी कहा है कि जी पहले तो वो पकड़े नहीं जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने शाहिद लुंड ने जो PTI की हिमायत ज़्यादा शुरू कर दी है, तो अब इनको जो है ना, जिस दिन साहब बहादुर का मूड ख़राब हुआ ना, तो उन्होंने कहा यार पहले तो खैर थी लौंडे की जो है ना, इससे पहले अवाम को अगवा कर रहा करता था, अवाम को अगवा करता था खैर है, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। अब क्या समझते हो ना, अगर ये जो शाहिद लुंड जिस तरह आए रोज़ कभी मौलाना फजल रहमान की हिमायत कर रहा होता है, कभी ये PTI की हिमायत कर रहा होता है, कभी ये शहबाज शरीफ को बेकारी कह रहा होता है, कभी कहता है कि मैं वज़ीर आज़म से ज़्यादा मैं कमा लूँ, फिर कभी कहता है कि शहबाज शरीफ आपको बताऊं, कभी कह रहा होता है वज़ीर आज़म मेरे से बड़े डाकू हैं। तो ये इस तरह लगता है कि ये जो है वो बिल्कुल इमरान खान साहब का तो बड़ा भाई आप देखें इसमें क्रॉस लग गया होगा। और पहले तो जो शहीद हुए थे 12 पुलिस एहलकार, उन पे तो वो कार्रवाई उनकी वजह से उनके कातलों के ख़िलाफ़ जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जितनी बड़ी कार्रवाई अगर शायद लुंड बाज ना आए तो इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि वो याद करेंगे, या फिर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, या उनको पकड़ लिया जाएगा, या ज़ख्मी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारे ताकतवर लोग जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया को समझते हैं, और शायद लुंड जो है वो सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नज़रों में तो आगे होंगे। और दूसरा शहबाज गिल ने नाम ले लिया है, तो शहबाज गिल तो जिसका नाम लेता है तो आपको पता है फिर वो या फिर जेल के अंदर होते हैं या फिर गायब होते हैं। तो शायद लुंड साहब भी जो है वो फिर यहाँ फिर गायब हो जाएंगे, या बिल्कुल ही मुकम्मल ही गायब हो जाएंगे। तो अब इंतज़ार करें, क्योंकि शायद लुंड साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और उनको और दूसरी तरफ हुकूमत के लोगों पर तनकीद कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी कोई प्लान हुकूमत ने बना लिया होगा। तो साथ साथ अच्छा ये बताएं राना साहब के शायद लुंड जो है वो अक्सर हमने देखा है कि वो एक दिन जो है वो अडियाला जेल की भी बात कर रहे थे कि जो है वो अडियाला जेल भी मुझे कहा जाए तो मैं खान साहब को रिहा करवा दूंगा। अब तो इस बात पे भी आ गए। देखें जी, शायद लुंड साहब एक छोटे से तालाब में रहते हैं, वो कहते हैं ना तालाब में डुबकी लगाते हैं तो वो कहते हैं कि समुद्र इतना बड़ा है
تو سمندر تو بہت بڑا ہے. تو رہی عمران خان اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تو وہ بہت مشکل لگتا ہے. آپ کو کیوں مشکل لگتا ہے کہ نہیں یار آپ کو پتہ نہیں ہے پوری ریاست عمران خان کے خلاف لگی ہوئی ہے, تو شاہد لنڈ جیسا بندہ آ سکتا ہے اڈیالہ جیل. تو اچھا ایک چیز اور ہے, اس کو نون لیگ والے بڑے مخالفت میں لے رہے ہیں کہ یار دیکھو عمران خان کی پارٹی کو چور چکے ڈاکو جو ہیں. دیکھیں عوام کا جدھر رجحان ہے, آپ مجھے بتائیں شاہد لنڈ صاحب اگر عمران خان کی بات نہیں کرتے تو ان کو دیکھے گا کون؟ نواز شریف کی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویور چاہیے ہوتے ہیں, اگر آپ عمران خان, آپ کو پتہ, میں آپ کو ایک اور انکشاف بتاؤں اسی ویڈیو میں, کہ جو عمران خان جو یوٹیوبر ہیں وہ عمران خان کے فالوور کم ہیں, لیکن وہ پیسوں کی لالچ میں جو ہے عمران خان کی پروموشن کے لیے مختلف چیزیں بناتے ہیں. ہمارے اپنے ٹی وی چینل کے اندر میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو عمران خان کو نہیں چاہتے, ہاں پی ٹی آئی نون لیگ کے اور پکے جو ہیں وہ پٹواری ہیں. پکے نون نہیں, پٹواری نہیں, میں کہوں گا نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں باقاعدہ, لیکن جب وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرتے ہیں, ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں تو عمران خان کے حق میں ڈالتے ہیں اور بڑا ہنستے ہیں. ہاں ڈالنے کے بعد کہ دیکھیں یار, کئی لوگوں کو میں سے کو جانتا ہوں, یہ جو ہمارے ایسے صحافی ہیں جو ٹویٹ تو عمران خان کے حق میں کرتے ہیں اور بعد میں اپنے ہی ٹویٹ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار ہم نے یوتھیوں کو کیسے بیوقوف بنا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جلد ایسے بندوں کی بھی میں کوشش کریں گے کہ نشاندہی بھی ایسے بندے کو نشاندہی. دیکھیں اصل میں آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ چلتا ہے تو ٹرینڈ کو لوگ فالو کرتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ بکتا کیا ہے اور دکھتا کیا ہے. دیکھیں جی, یہ بات تو رانا صاحب کچے کے ڈاکوں کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ عمران خان ہی جو ہے وہ بیانیہ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بکتا ہے. تو بہت شکریہ. ہمارے چینل کو جو ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.